إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی معزز محترم علماء دین، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پنڈال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، رات کافی ہو چکی ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بلا تمہید ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے ڈائریکٹ موضوع پر آیا جائے. محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ ہے کفار و مشرکین کے تہذیب و ثقافت کی پیروی یا مشابہت اختیار کرنا. یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع موجودہ دور کا نہایت ہی اہم اور امپورٹنٹ موضوع ہے. وہ اس لیے کہ آج اکثر مسلمان اور خصوصاً مسلم نوجوان طبقہ، چاہے مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، ہر معاملے میں، چاہے بال رکھنے کا معاملہ ہو، لباس کا معاملہ ہو، داڑھی رکھنے کا معاملہ ہو، آج ہر چیز میں غیر اقوام کے فیشن اور غیر اقوام کے کلچر کو اپنا رہے ہیں. محترم حضرات، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غیر ہم سے متاثر ہو، اسلامی تعلیمات سے، اسلام کے احکامات سے متاثر ہو، لیکن اس کا برعکس ہوا، اس کا الٹا ہوا کہ غیر ہم سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ ہم ان سے متاثر ہو گئے. آج ہر چیز، ان کے آداب و اطوار، ان کے رسم و رواج، ان کی تہذیب و ثقافت، آج ہر چیز میں مسلمان نقالی کر رہے ہیں، مسلمان پیروی کر رہے ہیں اور مسلمان مشابہت اختیار کر رہے ہیں. آج ہمارا اٹھنا، آج ہمارا بیٹھنا، آج ہمارا سونا، آج ہمارا جاگنا، آج ہمارا چلنا، آج ہر چیز میرے بھائیوں ہندوؤں کے مطابق ہماری ہو رہی ہے، کفار کے مطابق ہماری ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کے مطابق ہماری اور آپ کی ہو رہی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا،
علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، آج ہر چیز میں ہم غیروں کی نقالی کر رہے ہیں۔ آج آخرکار یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ آج ہم وہ کپڑا پہنتے ہیں جو کپڑا کوئی ہیرو فلم میں پہنتا ہے، آج ہم وہ گانا سنتے ہیں۔ یہاں کچھ رکھ دیتے کیڑا۔ چھوڑیے، چلیے، کیڑا کھانے کی عادت ہے، 10 سال میں کتنا کھائے۔ تو آج یہ امت کہاں جا رہی ہے میرے بھائیوں؟ آج وہ لوگ یعنی غیر اقوام جس دن خوشیاں مناتے ہیں، ہم مسلمان بھی اسی دن خوشیاں مناتے ہیں اور اسی کے انداز میں ہم اور آپ کیک کاٹتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ مجھے بتانا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ ہولی، یہ کرسمس، یہ برتھ ڈے، یہ اینیورسری، میرے بھائیوں، یہ سب کن کے کلچر ہیں؟ یہ سب کن کے فیشن ہیں؟ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتانا، کیا یہ مسلمانوں کا کلچر ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت ہے؟ کیا نبی نے اس کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا؟ کیا صحابہ نے اس پر عمل کیا؟ کیا تابعین نے اس پر عمل کیا؟ کیا تبع تابعین نے اسے کیا؟ کیا ہمارے پرخوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ان تمام چیزوں کو منایا، ان دنوں کو سیلیبریٹ کیا، برتھ ڈے منایا، ہولی منایا؟ نہیں میرے بھائیوں۔ تو سب یہ کن کے کلچر ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اور آپ کے کلچر نہیں ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں اندھوا کی سرزمین پر میں کہہ کر جا رہا ہوں، مسلمان نہ کسی کی کاپی نہیں کرتا ہے میرے بھائی، مسلمان تو خود رول ماڈل ہے۔ ہم دوسروں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے لیے نبی کے سوا میرے بھائیوں کوئی رول ماڈل نہیں ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اسلام کی دولت سے اور ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا۔ اے لوگوں سنو، غیروں کے کلچر کو اپنانے والوں، غیروں کے اسٹائل کو فالو کر کر زندگی گزارنے والوں، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین کا ماننے والا بنایا ہے جس دین کے بارے میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ لوگوں ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے، آج ہم دنیا میں ان غیروں کے کلچر کو اپنا رہے ہیں جن کا دین یا جن کا مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے لوگوں، اس دنیا کے اندر اسلام کو چھوڑ کر جو دوسرے دھرم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ دین یا وہ مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سویکار نہیں کیا جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام کے ماننے والا بنایا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہم کن کی طرح زندگی گزاریں، ہم کن کی طرح بال رکھیں، کن کی طرح لباس پہنیں، میرے بھائیوں، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا اور فرمایا اور لوگوں سنو، غیروں کے کلچر کو اپنانے والوں، غیروں کے طرح زندگی گزارنے والوں، اللہ فرماتا ہے
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگو رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، اور رسول تمہیں جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر بیان فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو تمہارے لیے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنایا گیا، نبی کی زندگی کو تمہارے لیے اسوہ بنایا گیا، نبی کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا گیا۔ اس آیت کا کیا معلوم، کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ یعنی ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہر چیز میرے بھائیوں ہمارے نبی کی طریقے پر ہو، ہمارے نبی کے طریقے پر ہو، اور نہ کہ غیروں کے طریقے پر ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے اس نبی نے ہمیں اور آپ کو کیا تعلیم دیا، اس نبی نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا۔ اب آئیے میں آپ کو اصل موضوع کے اوپر لے کر آتا ہوں، ایک ایک بات کو غور سے سننا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رات کافی زیادہ ہو چکی ہے اور میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں میرے بھائیوں، کیونکہ کہیں سے میں 2 گھنٹہ تقریر کر کے آنن فانن میں بڑی جلدی میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور میرے بھائیوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس لیے بڑی ہی توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ اس بات کو سنیے۔ وہ کیا ہے؟ نبی نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ او مسلمانوں سنو، اور خاص کر کے نوجوانوں جو آج غیروں کے اسٹائل کو فالو کر کے زندگی گزارتے ہو، سنو کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، اے لوگو سنو، اگر تم کسی قوم کے کلچر کو اپناؤ گے، اگر تم کسی کمیونٹی کے لوگوں کے کلچر کو اپناؤ گے، اگر تم غیر اقوام کے کلچر کو اپناؤ گے، ان کے تہذیب کو اپناؤ گے، ان کی مشابہت اختیار کرو گے، تو نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے، اسی میں سے ہے۔ یعنی آپ دنیا کے اندر اسلام کو چھوڑ کر آپ جس اقوام کے یا جس قوم کے کلچر کو اپنائیں گے، نبی بیان فرماتے ہیں کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں، اور کل قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اگر آپ مثال کے طور پر کوئی تہوار مناتے ہیں، سمجھداروں کی اشارہ کافی ہے، ان کے جو دینی شعار ہیں اگر آپ ان کو اپناتے ہیں تو کل قیامت کے دن میرے بھائیوں آپ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ان کی تعلیمات ہے کہ ہم غیر اقوام کی مشابہت نہ کریں، ہم غیر اقوام کی پیروی نہ کریں، اور ہم ان کے طرز زندگی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہ کریں۔ میرے بھائیوں یہ اسلام کی بہت ہی واضح تعلیمات اور اسلام کے بہت ہی واضح حکم ہے میرے بھائیوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم جن کے کلچر اور جن کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کی مخالفت کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا۔ آئیے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر وہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا کہ آج دنیا میں ہم جن چیزوں کو آج اپنائے ہوئے ہیں اور جن کے مطابق آج ہم جو ہے غیروں کی نقالی کر رہے ہیں۔ پہلے آئیے ان حدیثوں کو پہلے سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خالف المشرکین، اے مسلمانوں مشرکین کی مخالفت کرو۔ اے لوگو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بہت ہی واضح الفاظ میں بیان فرماتے ہیں خالف المشرکین، اے لوگو مشرکین کی مخالفت کرو۔ وہ اپنی مونچھوں کو بڑا رکھتے ہیں، یعنی اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، داڑھی کو کاٹ دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم کیا کرو؟ اپنی مونچھوں کو پست رکھو اور داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو معاف کر دو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ مونچھوں کو پست رکھو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ آج اللہ اکبر مسلمانوں کا حال دیکھیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حدیث پر پہلے غور کیجئے، مجھے معلوم ہے آپ کو نیند آ رہی ہے، غور سے سنیے۔ نبی نے بیان فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پست رکھو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ یعنی مونچھ کاٹنے کا، پست رکھنے کا اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلیے میں آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے
اگر میری بات آپ کے دل پہ لگے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میرے بھائیوں. میں آپ کے لیے بتا کے جا رہا ہوں, آج جو یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے سارے کے سارے مسلمان ہیں, غیر مسلم تو نہیں ہے نا یہاں پہ, سارے کے سارے مسلمان ہیں یہاں پہ جتنے بھی لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے لوگوں کے چہرے پر داڑھی ہے؟ یہ نبی کی واضح تعلیمات میں سے ہے کہ تم مونچھوں کو پست رکھو, داڑھی کو بڑھاؤ. آج یہاں پہ کتنے لوگ ہیں آج جن کے چہرے پر آج داڑھی ہے؟ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے. آپ تو ہیں نا, اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, تو آپ یہاں نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں, نبی کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں, اور آپ غیروں کا طریقہ اپنا رہے ہیں. آپ یہاں پر مونچھوں کو بڑھا کر اور داڑھی کو کاٹ کر گویا کہ آپ مشرکین کی مخالفت نہیں بلکہ آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں, آپ ان کی اطاعت کر رہے ہیں. آج بھی داڑھی کیوں نہیں رکھتے آپ؟ آج علماء ہر جلسے میں جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے یا مسجد کے منبر سے جب مولانا صاحب خطبہ دیتے ہیں تو داڑھی کے بارے میں پیغام دیتے ہیں کہ میرے بھائیو داڑھی کو نہ کاٹو, داڑھی کو نہ کاٹو, داڑھی کو نہ کاٹو. اس کے باوجود بھی آج مسلمان داڑھی کاٹ رہے ہیں, آج مسلمان داڑھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہمیں شرم آتی ہے داڑھی رکھنے میں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, شرم آتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے فرقہ میں چلے جائیے, اگر 500 کی بھیڑ میں اگر ایک سکھ رہے گا نا, سکھ سمجھتے ہیں سکھ کسے کہتے ہیں؟ سکھ کو دیکھے کبھی؟ سکھ لمبی لمبی داڑھی اور سر پہ پگڑی جو باندھ کے رہتے ہیں, سکھ کو سمجھتے ہیں نا, دیکھ کے پہچان جائیں گے. فرقہ میں جائیے, 500 کی بھیڑ میں اگر ایک ہمارا سکھ بھائی اگر وہاں ہوں گے تو 500 کی بھیڑ میں دور سے آپ دیکھ کر اس کو پہچان جائیں گے کہ یہ سکھ ہے, یہ سکھ ہے, یہ گرو نانک کے ماننے والے ہیں. لیکن اگر 100 کی تعداد میں, غور سے سنیے, اگر 100 کی تعداد میں اگر کم سے کم 50 مسلمان اگر وہاں پہ موجود ہو تو آپ اس کو دیکھ کر نہیں سمجھ سکتے کہ یہ مسلمان ہے. یہ حال ہے میرے بھائیوں. داڑھی دین ہے اور یہ مسلمانوں کی شناخت ہے, داڑھی مسلمانوں کی پہچان ہے. اس کے باوجود بھی آج ہمیں داڑھی رکھنا گوارا نہیں ہے میرے بھائیوں. آخر داڑھی سے آپ کو اتنی نفرت کیوں ہے؟ اچھا ایک وجہ بتاؤں یہاں پہ, جلدی جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ بہت کچھ چیزیں بتانا ہے آپ کو. ہم داڑھی کیوں نہ رکھتے ہیں, داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ داڑھی نہ رکھنے کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو 2 وجہ بتا رہا ہوں, 2 وجہ. پہلی وجہ, کیا آپ کو ایسا لگتا ہے, کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ داڑھی رکھنے سے چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے؟ غور سے سنیے, جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے, کیا آپ کو ایسا لگتا ہے, کیا یہ آپ کی سوچ ہے کہ داڑھی رکھنے سے چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے؟ اگر آپ کی ایسی سوچ ہے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت تھا یا بدصورت تھا؟ بتائیے, میں سوال کر رہا ہوں. نبی کا چہرہ خوبصورت تھا یا بدصورت؟ بتا سکتے کوئی؟ خوبصورت, ماشاءاللہ خوبصورت تھے نا نبی ہمارے. پھر یہ بتائیے کہ نبی کے چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ تو نبی کے چہرے پر داڑھی تھی. یہ داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے. تو میرے بھائیو, اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ داڑھی رکھنے سے چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے تو پھر مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے, اس دنیا کا سب سے عظیم انسان, اس دنیا کا سب سے عظیم شخصیت, اس دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی, اور اس کی خوبصورتی کا عالم کیا تھا؟ آئیے وہ چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ حسان ابن ثابت نے جب نبی کو دیکھا تو فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اور نوجوانوں جو یہ سوچ کر داڑھی نہیں رکھتے ہو کہ داڑھی رکھنے سے چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے, میں خوبصورت نہیں دکھوں گا, ذرا ہمارے نبی کو دیکھو, ذرا ہمارا نبی کا چہرہ دیکھو کہ حسان ابن ثابت کہتا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. کہ اے میرے نبی آپ اتنے حسین ہیں, اے میرے نبی آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا, میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت انسان نہ دیکھا. اور فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اور اے نبی آپ اتنا حسین و جمیل ہیں, اے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت بچہ کسی ماں نے نہیں جنا ہے. میرے بھائیو, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کتنے خوبصورت تھے. اللہ اکبر. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مسجد نبوی میں موجود تھے,
میں نبی کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور میں چاند کو دیکھ رہا تھا اور میں موازنہ کر رہا تھا، میں ملا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ نبی کا چہرہ زیادہ حسین یا چاند زیادہ حسین۔ پھر میرے بھائیوں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ہمارے نبی۔ پر ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، تو آپ کا یہ کہنا، آپ کا یہ سوچنا کہ داڑھی رکھنے سے چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں یہ غلط بات ہے۔ داڑھی رکھا کیجئے، یہ مسلمانوں کی شناخت ہے، داڑھی رکھنا یہ مسلمانوں کی پہچان ہے میرے بھائیوں۔ اور ہاں، داڑھی کاٹنا یہ حرام ہے، داڑھی کاٹنا یہ حرام ہے اور یہ گناہ کا کام ہے میرے بھائیوں، اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اچھا، اور ایک وجہ داڑھی نہ رکھنے کے پیچھے ہمارے نوجوان کی جو اور ایک سوچ ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ اگر داڑھی رکھوں گا تو اچھی لڑکی نکاح نہیں کرے گی۔ یہ بات نہیں سمجھے؟ داڑھی رکھوں گا تو اچھی لڑکی ہم سے نکاح نہیں، اور یہ سچ بھی ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں آج کتنی ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو کھلے عام یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ داڑھی والا لڑکا سے نکاح نہیں کروں گی، داڑھی والا لڑکا سے شادی نہیں کروں گی، یعنی وہ کہتی ہے کہ جن کے چہرے پر داڑھی ہوں گی اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ حال ہے۔ آپ کو معلوم ہے، فون آتا ہے، مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کسی بڑے عالم سے پوچھ لیجئے، میں تو چھوٹا موٹا ہوں۔ بولے نہیں مولانا صاحب آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بول رہا ہے کہ میں داڑھی تو رکھنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ تم داڑھی کاٹ لو تو میں کیا کروں۔ دیکھیے، ایک شوہر ہے جو داڑھی رکھنا چاہتا ہے لیکن بیوی کہتی ہے کہ جاؤ پہلے جنگل جیسا منہ لگتا ہے، جنگلی لگتے ہو، جاؤ پہلے داڑھی کاٹ کر آؤ۔ یہ بھی آج ہمارا معاملہ، یہ بھی آج ہمارا معاملہ۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ خوبصورت لڑکی داڑھی رکھنے سے خوبصورت لڑکی شادی نہیں کرے گی۔ میرے بھائیو کیا کرنا ہے ایسی لڑکی کا؟ ایسی لڑکی سے نکاح کر کے تم کیا کرو گے دنیا میں؟ اگر دنیا کے اندر تم ایسی لڑکی سے نکاح کرو گے جو نبی کی سنت سے نفرت کرتی ہے، جو داڑھی سے نفرت کرتی ہے، تو میرے بھائیو ایسی عورت کے لیے تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو جب نکاح کرنا، اس لڑکی سے نکاح کرنا جو دیندار ہو، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام ہے کہ فظفر بذات الدین تریبت یداک، تم دیندار لڑکی سے تم نکاح کرو، دیندار لڑکی سے نکاح کرو۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے۔ اچھا، اور ایک چیز میں آپ کے سامنے یہاں پر واضح کر دیتا ہوں کیونکہ میرا موضوع ہے کفار و مشرکین کی مشابہت اختیار کرنا۔ آج بہت سارا نوجوان چہرے پر داڑھی تو رکھتے ہیں، اسے بھی غور سے سنیے۔ بہت سارا نوجوان، ہمارے سماج میں رہنے والے بہت سارے نوجوان آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ وہ چہرے پر داڑھی تو رکھتے ہیں لیکن اللہ اکبر وہ نبی کے طریقے پر داڑھی نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کو کاپی کر کے داڑھی رکھتے ہیں۔ اس کا جو رول ماڈل ہے، مثال کے طور پر سلمان خان، جس اسٹائل میں داڑھی رکھے گا ہمارا نوجوان اسی اسٹائل میں داڑھی رکھے گا۔ غیروں کی پیروی کرتے ہوئے، غیروں کی نقالی کرتے ہوئے، غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے وہ اپنے چہرے پر داڑھی رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں نبی کی سنت پر یا نبی کے طریقے پر میں داڑھی رکھ رہا ہوں۔ ایسے نوجوانوں کو میں ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہو، آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، آپ کا دوست تک آپ یہ پیغام پہنچا دینا۔ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا نوجوان جو ان ہیروؤں کی طرح، ان کرکٹروں کی طرح، ان نیتاؤں کی طرح جن کو فالو کر کے آج وہ داڑھی رکھتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ مولانا تنویر عالم اندھوا کی سرزمین پر آئے تھے اور رات کے 2 بجے یہ پیغام دے کر گئے تھے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ نوجوانوں آج تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، یہ اندھوا کے مسلمانوں، یہ اندھوا کے نوجوانوں، تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم سلمان خان، شاہ رخ خان کے طریقے پر داڑھی رکھنا چاہتے ہو یا پھر تم نبی کے طریقے پر داڑھی رکھنا چاہتے ہو۔ تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو
یا پھر ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اس لیے کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے، جس کے طریقے پر تم دنیا کے اندر داڑھی رکھو گے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ رہو گے، کیونکہ یہ حدیث میں ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا کہ تم کن کے طریقے پر داڑھی رکھنا چاہتے ہو۔ حدیث اس طرح ہے، ایک صحابہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، متی الساعہ، آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اور لوگوں سننا، غیروں کی محبت میں پاگل ہو کر، غیروں کی محبت میں دیوانہ ہو کر، ان کی کاپی کرنے والوں، ان کی اسٹائل میں داڑھی رکھنے والوں، تم اس حدیث کو بھی ذرا غور سے سن لو۔ صحابہ نے سوال کیا، پوچھا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول آپ بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ لیکن نبی نے اس کا یہ جواب نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ نبی نے ان سے پوچھا، نبی نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ، تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھے ہو؟ غور کرو، سوال کیا پوچھا گیا؟ سوال تو یہ کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، لیکن نبی نے یہ جواب دیا کہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس تو بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس تو بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی، میرے پاس تو بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، لیکن ہاں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ لوگوں سنو، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا، یعنی دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا آخرت میں وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ جملہ سننے کے بعد کہ نبی نے جب یہ بیان فرمایا کہ دنیا میں جو جن کے ساتھ ہوگا محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا، اسلام لے آنے کے بعد مجھے اتنی خوشی کبھی محسوس نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ جملہ سننے کے بعد مجھے ہوئی کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی سے بھی محبت کرتا ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ پتہ کیا چلا کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا آخرت میں وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ وہ اندھوا کے نوجوانوں، وہ مسلمانوں، دوسروں کا طریقہ اپنانے والوں اور دوسروں کے طریقے پر داڑھی رکھنے والوں، تمہیں اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کل قیامت کے دن آخرت میں تم نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا نہیں رہنا چاہتے ہو۔ تو پتہ کیا چلا، خالف المشرکین، نبی نے یہاں پر حکم دیا، کیا کہا کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ اللہ اکبر، ان کی مخالفت کرو، ان کی پیروی نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، ان کی تہذیب و ثقافت کو نہ اپناؤ، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم ان کی مخالفت کرو۔ آگے بڑھو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کی مخالفت کرنے کا پیغام دیا۔ نبی جب مدینے کے اندر آئے، 10 محرم کا یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اے میری صحابہ، 10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، اس دن تو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے میں یہ کہا کہ ان لوگوں، اگر میں اگلا سال تک زندہ رہا تو میں ضرور 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ذرا دیکھیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کس طرح یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو ان کی مخالفت اور اپنی امت کو ان کی مخالفت کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ چلیے 2 حدیث ختم ہو گئی، تیسری چیز پر غور کیجئے۔ اذان کا مسئلہ سامنے آیا، مسلمانوں کے اوپر نماز تو فرض ہو چکی تھی، لیکن بلانے کے لیے اذان کا نظام نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، جب مدینے کے اندر مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی گئی، دن بہ دن بڑھتی گئی، اب ضرورت پیش آئی کہ کسی
ذریعے سے مسلمانوں کو بلایا جائے، نماز کے لیے، جماعت کے لیے مسلمانوں کو جمع کیا جائے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے صحابہ نے بہت کچھ کہا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں نہ گوگل کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا جائے؟ نبی نے کہا کہ نہیں، یہ یہودی کا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں نہ گھنٹی بجائی جائے تاکہ لوگ گھنٹی کی آواز کو سنیں گے، مسلمان گھنٹی کی آواز کو سنیں گے، سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور وہ مسجد میں چلے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس رائے کو بھی قبول نہیں کیا، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں نہ آگ جلائی جائے، اور جب آگ سے دھواں نکلے گا مسلمان آگ دیکھیں گے، دھواں دیکھیں گے، سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، چلو ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس رائے کو بھی قبول نہیں کیا، اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ یہ مجوسی لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پر ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی یہاں پر بھی مخالفت کر رہے ہیں، یہودیوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت تو دور کی بات میرے بھائیوں، مخالفت کرنے کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ اور حدیث سننا چاہتے ہیں، سنیے کس طرح مخالفت کرنے کی تعلیم دی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہودی جوتوں میں اور موضوع میں نماز نہیں پڑھتے، لہذا تم ان کی مخالفت کرو، یعنی جوتوں میں نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اس مسئلہ کو ذرا غور سے سنیے، ورنہ ایسا نہیں ہو کہ آپ کو نیند آ رہی ہے اور میں نے کہا کہ جوتوں میں نماز پڑھنے کا نبی نے حکم دیا اور جوتوں میں نماز، جوتے کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہے، تو آپ ایسا کیے کہ کل کون سا دن ہے؟ سنیچر ہے کل، آج شکروار ہے، آج اچھا ہاں، میرا تو جلسہ یہاں پہ 6 تاریخ کو تھا لیکن میں 7 تاریخ کو تقریر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیے، اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ رات کے 2 بجنے کو ہیں اور آپ لوگ ابھی تک بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ لیڈیز بہت ہے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا خیر، ابھی آؤں گا ان کی طرف، بہت کچھ چیزیں باقی ہے، ابھی تو مین موضوع پر آیا ہی نہیں ہے۔ تو جو بتا رہا تھا آپ کے سامنے، ابھی میں نے کہا کہ نبی نے یہ بیان فرمایا کہ یہودی جوتوں میں اور موضوع میں نماز نہیں پڑھتے، لہٰذا تم پڑھو، اور نبی نے اپنی زندگی میں جوتوں کے ساتھ نماز بھی پڑھے ہیں، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، یہ سنت ہے۔ تو آپ کیا کیے، کل شکروار کو مسجد میں گئے، جوتا پہنے اور سب کو پھانگتے ہوئے آگے صف میں جا کر کھڑے ہو گئے جوتے کے ساتھ مسجد میں۔ ایسا مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ سفر میں ہیں، کہیں ہیں، موقع مل گیا، محل ہے، اس سنت کو زندہ کرو، جوتے کے ساتھ کبھی کبھار نماز پڑھ لیا کرو میرے بھائیوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جوتے کے ساتھ نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جوتے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ سنت ہے۔ اگر سفر میں، میدان میں ہیں، کہیں ہیں، ماٹھ کھلیان میں ہیں، موقع مل گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، پیر میں جوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جوتے میں کوئی گندگی نہیں ہے، پاک و صاف ہے، میرے بھائیو آپ جوتے کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اس میں یہودی کی مخالفت ہے اور یہ نبی کی سنت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی جواب دیجئے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اور ایک چیز ذرا دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت میں یہ بیان فرمایا، ان لوگوں کی مخالفت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ لوگ اپنے بال کو نہیں رنگتے ہیں، جب ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جب ان کے بال وائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ کلر نہیں کرتے، نہیں رنگتے ہیں۔ لیکن نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تم اپنے بال کو رنگ لیا کرو، اگر تمہاری داڑھی پک جائے، اگر تمہارے بال پک جائیں، اگر بال سفید ہو جائے، داڑھی سفید ہو جائے، تو نبی نے حکم دیا فَمُخَالِفُوهُمْ کہ تم ان لوگوں کی مخالفت کرو اور اپنے داڑھی کو اور بال کو رنگ لیا کرو داڑھی کو اور بال کو۔ لیکن کس رنگ سے؟ آج ان لوگوں کو تو چھوڑیے، آج 80 سال کا بڈھا بھی جوان دکھنے کے لیے جاتا اور کالا خضاب لگا کر آ جاتا تاکہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں چلے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں پڑے کہ ان کی داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ آج مسلمان نوجوان دکھنے کے لیے بال کو کلر، یعنی کالا کلر کرتے ہیں، داڑھی کو کالا کلر کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کالا کلر کرنے سے سمجھتے ہیں نا، کالا کلر منع فرمایا ہے نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب بال کو رنگو لیکن کالا کلر سے مت رنگو،
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم کالا کلر سے نہیں رنگ سکتے ہو۔ بہرکیف یہ جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں ان سے کیا ثابت کرنا چاہا؟ میں ان سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہود و نصارہ کی مخالفت کی، مشرکین کی مخالفت کرنے کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دی، لیکن آج افسوس ہم مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ان لوگوں کی مخالفت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے میرے بھائیو، آج ہم ان لوگوں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے، مشابہت اختیار کیے ہوئے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے بھائیو آگے آئیے، ایک چیز بتاؤں، اسلام کے اصولوں میں سے، غور سے اس بات کو یاد رکھنا، اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کی، مشرکین کی، کفار و مشرکین کی مخالفت کی جائے میرے بھائی، ان کی مخالفت کی جائے۔ اب آگے آئیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں میں یہود و نصارہ یا کفار و مشرکین کے ہم اور آپ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس کو سنانے سے پہلے یا رکھنے سے پہلے ایک حدیث بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا زُحُرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ تم اپنے پہلے سے پہلے کے لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے، تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کی تہذیب و ثقافت کو اپنا لو گے، تم ان کے طرز زندگی کو اپنا لو گے۔ اگر وہ ایک بالش چلے تو تم بھی ایک بالش چلو گے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں داخل ہو جائے، یعنی تم ان کے پیروی کرتے کرتے، ان کی مشابہت کرتے کرتے، ان کی نقالی کرتے کرتے تم اتنا آگے گزر جاؤ گے کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں داخل ہو جائے لَدَخَلْتُمُوهُ، تو تم بھی اس بل کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو ذرا غور کریں، اللہ کے پیارے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بیان فرمایا، اور آج یہ حدیث ہم جیسے مسلمانوں کے اوپر فٹ آ رہی ہے۔ آج ہمارا اٹھنا ان کی طرح، آج ہمارا بیٹھنا ان کی طرح، آج ہمارا چلنا ان کی طرح، آج ہمارا سونا ان کی طرح، آج ہمارا کھانا ان کی طرح۔ میرے بھائیو آج ہم غیروں کو جیسا کرتے دیکھتے اسی چیز کو آج ہم اور آپ اپنا رہے ہیں، اسی چیز کو آج ہم اور آپ اپنا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اور ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آج ہم غیروں کو رول ماڈل کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ لوگوں سنو، آج ہم یہود و نصارہ کو، کفار و مشرکین کو آج ہم رول ماڈل کیوں بناتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے میں آپ کے سامنے ایک وجہ بتاؤں، ان میں سے ایک وجہ ہے ہماری جہالت۔ ہماری جہالت، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے لیکن آج ہمیں اپنے دین کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ اندھوا والوں اس بات کو غور سے سننا اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس بات کو یاد رکھنا کہ مولوی تنویر نے آپ کے سامنے یہ بات بتا کر گیا تھا کہ اگر آج ہم غیروں کی نقالی کر رہے ہیں، اگر آج ہم یہود و نصارہ کے راستے پر چل پڑے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آج ہماری جہالت ہے۔ ہماری جہالت کا معنی سمجھتے ہیں؟ ہمیں اسلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ ہم اسلام کے بارے میں جانتے ہیں؟ ارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں جاننا تو یہ دور کی بات ہے، ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ آج ہمیں پیشاب و پخانہ کرنے کا طریقہ تک معلوم نہیں ہے۔ اسلام وہ دین ہے، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین ہمیں پیشاب و پاخانہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ نبی کی تعلیمات ہے کہ تم پیشاب ایسے کرو، تم پاخانہ ایسے کرو، لیکن آج ہم وہ بدنصیب مسلمان ہیں، آج ہم 80 سال کے ہو گئے، آج ہماری داڑھی پک گئی، آج ہمارے بال پک گئے، لیکن میرے بھائیو آج ہمیں پیشاب و پاخانہ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، اور آج ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور یہی جہالت کی وجہ سے اور یہی لا علمی کی وجہ سے آج ہم غیروں کے فیشن کو اور غیروں کی تہذیب و ثقافت کو آج اپنے گھر کے اندر داخل کر رہے ہیں، انہی کی وجہ سے۔ نہ ہمیں دین کے بارے میں نالج ہے، اور نہ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم اور یہ نالج دینا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، بس میرا یہ پیغام نہیں ہے، بس اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ آج ہم ان کے اسٹائل کو کیوں اپنا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو دینی تعلیم دے رہے ہیں اس دور میں؟ آپ کو معلوم ہے؟ اور ایک چیز بتاؤں، ہم تو خود دینی تعلیم حاصل نہیں کیے، ہمیں خود قرآن اور حدیث کے بارے میں معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم اپنے بچے کو یہ قرآن اور حدیث کا علم بھی دینا نہیں چاہتے۔ بھئی بیٹا کو مولوی بنا کے کیا کروں گا؟ میرے بھائی بیٹا کو مولوی بنانے کے لیے آپ کو کس نے کہا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا بڑا
یہ ذمہ داری ہے کہ اپنا بیٹا کو کم سے کم آپ اتنی تعلیم ضرور دے دیجئے کہ کم سے کم وہ دین کو سیکھ جائے اور وہ سمجھ جائے کہ دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے. کم سے کم آپ اپنی اولاد کو اتنی تعلیم دیجئے. لیکن نہیں، آج ہم ان کو تعلیم نہیں دیتے اور یہی وجہ ہے. آج معلوم ہے، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ چائے کی دکانوں پر جب بیٹھتے نا تو پیر کو ایسے کر کے بیٹھتے. ایسے کیوں ایسے بیٹھتے؟ وہ پراؤڈ فیل کرتا. ان کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کیا کہتا معلوم ہے؟ دیکھ میرا بیٹا نا انجینئر ہے، میرا بیٹا نا ڈاکٹر ہے، میری بیٹی فلاں ہے، میری بیٹی یہ ہے، میری بیٹی وہ ہے. آج ہم چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر، میرا بیٹا انجینئر. ٹھیک ہے، ضروری ہے، بیٹا کو انجینئر بناؤ، بیٹا کو ڈاکٹر بناؤ، بیٹا کو یہ بناؤ، ضروری ہے. اسلام تعلیم دینے سے آپ کو منع نہیں کرتا. آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، پولیس افسر بناؤ، آرمی بناؤ، دیش کے لیے جان قربان کرنے والا اپنا بیٹا کو بناؤ. ایسا بیٹا تیار کرو کہ ایک اشارے پر اس دیش کے لیے جان قربان کر دے، اس دیش کے لیے مرنے مٹی کو تیار ہو جائے. میرے بھائی اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا. لیکن ہمارا افسوس تو اس بات پر ہے، ملال تو اس بات پر ہے کہ ایک طرف ہم اپنا بیٹا کو تعلیم دینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ہمارا بیٹا کو دینی تعلیم نہیں دینا چاہتے. ایک طرف ہمارا بیٹا فر انگلش بولتا ہے اور دوسری طرف ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی سورہ فاتحہ تک بھی پڑھنا نہیں جانتا. میرے بھائیو، یہ انصاف نہیں ہے. اپنا بچہ کو تعلیم ضرور دیجیے. اور آپ کو اور ایک چیز بتاؤں، آج مسلمانوں کی نظر میں دین سیکھنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دین سیکھنا، قرآن حدیث سیکھنا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے مسلمانوں کی نظر میں. اس کے ایک دلیل دوں. دیکھیے، آپ کے اندھوا میں کتنے ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے کہ بیٹا کو ڈاکٹر بنانے کے لیے زمین بیچے ہوں گے. ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ غور سے بات کو سنیے. ہم اپنا بیٹا کو انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بنانے کے لیے ضرورت پڑنے پر بیگھا کی بیگھا زمین ہم اور آپ بیچ دیتے. یہ حقیقت ہے. لیکن آپ نے کبھی سنا کہ کسی باپ نے اپنا بیٹا کو عالم دین بنانے کے لیے، دین کی تعلیم دینے کے لیے 1 کٹھا زمین بھی بیچی ہو؟ نہیں. ہماری سوچ اور ہماری مینٹیلیٹی کیا معلوم ہے؟ یہیں پر گندگی گھسی ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو انجینئر کامیاب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، لاکھ کمائے گا، اتنا کمائے گا، اتنا کمائے گا، مولوی بنے گا، مسجد میں امامتی کا فریضہ انجام دے گا، 2500 ملے گا. کیا ہوگا 2500 میں؟ ہم کامیابی کو پیسے سے تولتے ہیں بھائیو، پیسے سے. لیکن ایک بات نکل رہی ہے، ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ کر چلا جاتا ہوں میرے بھائیو، اور وہ بات یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں اپنے بچے کو دینی تعلیم ضرور دیجیے. اس فتنے کے دور میں یہ وہ دور ہے کہ آج ہمارے قدم قدم پر فتنے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس دور میں فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، فتنوں سے بچانے کے لیے ان کو دینی تعلیم ضرور دیں. اگر بچے کے پاس دینی تعلیم رہے گی، اگر دین کا نالج رہے گا، علم رہے گا، تو میرے بھائیو اس دنیا کے اندر سینکڑوں فتنے سے وہ خود بخود بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بچے کو دینی تعلیم دیں گے نا؟ بھائی جواب دیجئے نا. ادھر بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں. جواب دیجئے. دینی تعلیم ضرور دیجئے گا. تو میں کیا بتا رہا تھا، آج ہم غیروں کے کلچر کو اور غیروں کے فیشن کو اس لیے اپنا رہے ہیں کیونکہ میرے بھائیو ہمارے اندر جہالت بھری ہوئی ہے، ہمارے اندر دین کا علم نہیں ہے، ہم دین کو نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے. اچھا، اور ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا کر چلا جاتا ہوں. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و رسوا ہے. پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں کی کوئی ویلو نہیں. پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے میرے بھائیوں. اس کی وجہ جانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، رسول کے متبع ہیں، اللہ کے حکم کے ماننے والے ہیں. لیکن اگر آج ہماری زندگی کے اندر نظر ڈالی جائے تو ہمارے گھروں کے اندر یا ہماری زندگی کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو ہم نے نبی کا طریقہ کو چھوڑ کر، ہماری شریعت کا طریقہ کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کا طریقہ کو چھوڑ کر میرے بھائیوں ہم نے اور آپ نے غیروں کا طریقہ اپنائے ہوئے، غیروں کا طریقہ اپنائے ہوئے. اس لیے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تو میرے بھائیوں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنائیے، ان کی سنت کو اپنائیے، ان کی اطاعت کریں، ان کی
فرما برداری کریں، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ چلیے اور ایک سوال کا جواب میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں لاسٹ میں۔ سوال کا جواب یہ ہے، اچھا تنویر صاحب، ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک ہر مذاہب کے ماننے والے لوگ ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں۔ غور سے اس بات کو سنیے، میری باتوں کا غلط معنی مت نکالیے گا۔ ہمارے ملک کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر دھرم کے، ہر مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن الحمدللہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہم سب مل کر اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنویر صاحب، کیا آپ جو بول رہے ہیں کہ غیر مسلموں کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، ان کی اطاعت کا کیا کرو، تو اس کا کیا مطلب؟ ہم ان لوگوں کے ساتھ بزنس نہ کریں، ہم ان لوگوں کے ساتھ تجارت نہ کریں، ہم ان لوگوں کے ساتھ لین دین نہ کریں، ہم ان لوگوں کے ساتھ معاملات نہ کریں؟ میرے بھائیوں، اس سوال کا جواب، اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب بھی سنتے جائیے۔ اسلام نے کہیں پر یہ منع نہیں کیا کہ کسی غیر قوم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا لین دین بند کر دو، اسلام نے نہیں کہا۔ مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ کسی غیر اقوام کے لوگوں کے ساتھ تجارت نہ کرو، بزنس نہ کرو، بلکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیا، اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ آپ کے گھر کے بغل میں اگر کوئی غیر مسلم ہو، آپ کے گھر کے بغل میں چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کے ماننے والے کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی مذاہب کے، وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والا کیوں نہ ہو، اگر کھول کر بولوں وہ ہندو کیوں نہ ہو، وہ سکھ کیوں نہ ہو، وہ عیسائی کیوں نہ ہو، اگر وہ پڑوسی ہے تو میرے بھائیوں اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تعلیم بھی اسلام ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو ان کی پریشانی کو دور کرو، اگر کوئی محتاج ہے ان کی مدد کرو، اگر کوئی مدد کی اس کو ضرورت ہے، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، چاہے کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی پریشانی میں اگر وہ مبتلا ہو، کسی پریشانی میں اگر وہ ہو، اور اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اس پریشانی سے اس کو نکال سکتے ہو، تو میرے بھائیو آپ اس کی پریشانی سے آپ اس کو نکال دیجئے۔ اسلام اس کی تعلیم اور اس کا پیغام بھی ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ میرے بھائیوں حسن و سلوک کرنے کا بھی تعلیم، حسن و سلوک کرنے کا بھی حکم اور تعلیم ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ لیکن اسلام صرف اتنا کہتا ہے ان کے ساتھ کرو لین دین، معاملات، بزنس کرو، لیکن ان کی تہذیب و ثقافت کو نہ اپناؤ۔ اللہ اکبر، ان کی تہذیب و ثقافت کو نہ اپناؤ، ان کے دینی شعار کو نہ اپناؤ، ان کے کلچر کو نہ اپناؤ۔ میرے بھائیوں اسلام یہ بھی کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، اس کا دین اس کو مبارک، آپ کا دین آپ کو مبارک۔ وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارے گا، آپ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنا۔ آپ ان کے دین کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے نہ جانا اور وہ ہمارے دین کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے نہ آئے۔ میرے بھائیوں اسلام اس کی تعلیم اور اس کا حکم ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ اسی لیے یہ سوال آپ نہ رکھیں کہ ہم ان کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے، مولانا تنویر نے ایسا کہا، ان کی تہذیب و ثقافت کو صرف آپ نہیں اپنا سکتے۔ میں بار بار یہ بات آپ لوگوں کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنا لیا، چلیے پھر سے سوال آیا کہ اگر آپ نے ان کی تہذیب و ثقافت کو، غیر اقوام کے تہذیب و ثقافت کو اگر آپ نے اپنا لیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے دل سے دھیرے دھیرے اسلام نکل جائے گا، آپ کے دل سے دھیرے دھیرے توحید نکل جائے گی۔ ایک موحد کو شرک کے پرتی جو نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت آپ کے دل سے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام ہمیں ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا اور ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم اور یہ پیغام دیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اے لوگوں جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ میرے بھائیوں اب آگے آئیے، بس 2 بجنے کو ہے، میں آدھا گھنٹہ 2:30 بجے تک آپ کے سامنے رہوں گا۔ جلدی جلدی ان تمام چیزوں کو میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں جو چیزیں آج ہم ان کی کاپی کر کے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے پہلی چیز سلام۔ آج غیروں کا جو طریقہ ہم اور آپ اپنائے ہوئے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ سلام کے بدلے میں ہے۔ آج کیا کرتے ہیں؟ ہمارا بیٹا چھوٹا ہے، اسکول جاتا ہے، ہم بچے کو کیا سکھاتے؟ بیٹا پپا کو ٹاٹا بول دو، بائی بائی بول دو، سکھاتے کہ نہیں سکھاتے؟ بیٹا ننیال سے گھر جا رہا ہے، ماں باپ اس کو تعلیم دے رہا ہے، بیٹا
नाना को बाय बाय बोल दो, टाटा बोल दो। आज जब हम एक दूसरे से मिलते हैं क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मेरे भाइयों ये किनके कल्चर हैं? बहुत सारे अल्फाज बोलते हैं समझदारों की इशारा, ये किनके कल्चर है? हमने सलाम को छोड़ दिया। गैर अक़वाम की नकाली में, उनकी मुशाबिहत में इस्लाम ने जो हमें इतनी प्यारी चीज सिखाई सलाम, मेरे भाइयों हमने सलाम को तर्क कर दिया। हमने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग को हमने और आपने अपना लिया। अल्लाहु अकबर। ये आज मुसलमानों का हाल है। सलाम की अहमियत को जानते हैं? आज जो आप मेरा बयान सुन रहे हैं, टाटा को बाय बाय कीजिए, गुड मॉर्निंग को बाय बाय कीजिए, टाटा कीजिए, और मेरे भाइयों सलाम को अपनाइए। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई जोर से बोलिए ताकि नींद खत्म हो जाए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।